السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس شخصیت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کم عمری میں بہت زبردست کام کیے. یار محمد جوکیا گوڈ میں تنقید کے نشانے پہ بھی رہے لیکن ہمت نہیں ہاری. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جب سیاست کا آغاز کیا تھا تو 22 سال تک اس نے جد و جہد کی. تو عمران خان کے جو کھلاڑی ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں. ان کا بھی یہی مشن ہے، ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہمیں جد و جہد کرنی ہے، آخری دم تک کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہمت نہیں ہارنی. جوان ہیں یہاں پہ جن کی سوچ ہے کہ ہمیں بدلنا ہے سسٹم کو، ہمیں بدلنا ہے پاکستان کو، ہمیں بدلنا ہے ملیر کو. ایسے ہی ایک نوجوان سے ہم آج آپ کے ساتھ ہیں. ملیر کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر ہیں جنہوں نے اچھے ان کے کام ہے، سوشل ورکر بھی ہیں. علی اکبر جوکیو ہمارے ساتھ موجود. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. سر سب سے پہلے سیاست کے حوالے سے تو ہم سوال جواب تو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ سیاست میں کیسے آئے، آخر کون سا وہ جنون تھا، کون سی وہ چیز تھی آپ کو سیاست میں لے کے آئی، اور نوجوان قیادت ہے آپ نے ابھی نوجوانی میں اتنے بڑے کام، مجھے لگتا ہے کہ آگے آپ کا تو فیوچر بہت بڑا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام. اسلم بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں سیاست میں آنے کا مقصد، کیونکہ ہمارے جو گوٹ ملیر کے جتنے بھی گوٹ ہیں، رورل ایریاز ہیں، وہاں کے نوجوانوں کو نظر انداز کیا گیا اور ان کو روزگار سے دور کیا گیا اور ان کو کوئی بھی ایسی فیسلٹی نہیں دی گئی، ان گوٹھوں کو نہ ان نوجوانوں کو. تو نہ روڈ، گیس، پانی، بجلی، تقریباً بہت سارے مسائل ہیں ہمارے، اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسائل لے کے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل کریں. اور میرا بیسیکلی تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ملیر کے اندر ماشاءاللہ سے ترقیاتی کام بھی کروا رہی ہے اور ایکٹیو بھی ہے. تقریباً پہلے ہمیں یہاں یو سی کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تھا. الحمدللہ اس بلدیاتی الیکشن کے اندر ہم نے ہر یو سی سے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور ملیر کے لیے کام کریں گے، ملیر کے نوجوانوں کے لیے کام کریں گے. اچھا، یہ شوق کہاں سے ہوا سیاست میں آنے کا؟ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ہمیشہ جو بڑی عمر کے جو لیڈر ہیں وہ پارٹی میں نظر آتے ہیں کسی عہدے پہ. آپ ایک ینگ لیڈر ہیں، آگے بڑھے ہیں، بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. یہ کس سے شوق ہوا ہے، یہ کس سے جذبہ کیا ہے؟ نہیں بھائی، فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں سیاست کے اندر. ہمارے بیسیکلی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہم نے یہاں کے لوگوں کی محرومیاں دیکھیں، پریشانیاں دیکھیں، تو مجبور ہو کے، کیونکہ یہاں پہ ایک نظام رائج ہے کہ کسی بھی کہ مڈل کلاس کو سیاست کرنے کا حق نہیں. تو یہ رواج توڑنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا اور میں سیاست میں آیا، اور الحمدللہ میرے حلقے کے عوام نے میرا ساتھ دیا اور میں الیکشن جیت کے اور منتخب ہوا ممبر کنٹونمنٹ بورڈ. تو الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. گوٹھ میں پانی کا بڑا بحران تھا، تو اس پہ الحمدللہ کنٹرول کر لیا. اور اس کے بعد روڈز کا کوئی نظام نہیں تھا، پورے گوٹھ میں روڈ وغیرہ ڈالے. اور یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ سے زیادہ شمولیت کرائیں. کیونکہ پیپلز پارٹی یہاں سے تو ووٹ لے جاتی ہے، پیپلز پارٹی کے نمائندے، مگر یہاں کام نہیں کرتے، کیونکہ وہ صرف کاروبار کرنے آتے ہیں اور ان کا کاروبار ہے، اور خدمت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، لک آفٹر کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. یہاں جو آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر بیچ میں ایک سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک ویڈیو بھی چھوڑی تھی کہ ایک ہاسپٹل ڈسپینسری ہے جو ویران ہے، اس کے اوپر کوئی نوٹس ہوا نہیں ہوا؟ کیا آپ نے کوئی وہ اعلیٰ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان کو کہا کہ اس ڈسپینسری کو کھولا جائے تاکہ یہاں کی جو مریض ہیں، یہاں پہ جو بیچارے غریب جو لوگ ہیں، ان کو مفت علاج کی جو سہولت ہے وہ میسر ہو؟ نہیں سر، یہاں پہ ملیر کے اندر بیسیکلی جو ہے خاندانی سیاست چلتی ہے کہ باپ گیا اس کے بعد بیٹا آیا. تو پہلے حاجی مرتضیٰ بلوچ صاحب ہوتے تھے، ماشاءاللہ ان لوگوں نے اس نے کام کیا. اس کے بعد جیسے ہی یوسف بلوچ صاحب آئے ہیں، پورے ٹینور میں نہ تو حلقے کے اندر آتے ہیں، نہ کوئی ترقیاتی کام کروایا. جس کی زندہ مثال ہے کہ میرے گوٹھ کے اندر، یارما جوکیو گوٹھ کے اندر ایک ڈسپینسری ہے، تو کافی ٹائم سے چل رہی تھی. جیسے یہ ایم پی اے وغیرہ بنے، اس کے بعد ان کی عدم توجہ، نالاکی کی وجہ سے کہ وہاں وہ ڈسپینسری بند ہو گئی، وہاں کی دوائیں بیچی جاتی ہیں، ڈاکٹرز نہیں آتے، بالکل برے حالات ہیں حلقے کے. اور یوسف بلوچ صاحب یہاں سے تو ووٹ تو لیتے ہیں، مگر یہاں عوام کی داد رسی نہیں کی جاتی. اور یہاں کے پہلے جو ہمارے ایم این اے تھے کیپٹن جمیل احمد خان صاحب، اور اس کے 3.5 سال اس کو ٹینور تھا، اور الحمدللہ ہم نے پورے
NA 237 کے اندر بہترین کام کیا، روڈ بھی بنائے، پارکس بنائے تقریباً. اور اس کے بعد جیسے ہی کچھ لوگ کہہ رہے تھے، ابھی ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے تھے یہاں ملیر کے کہ حکیم بلوچ آئے گا، ملیر کی یہ سیٹ جیت کے پوری میرو میں ختم ہو جائیں گی. مگر بدقسمتی سے جب سے حکیم بلوچ یہاں سے جیت کے گئے ہیں اس کے بعد کہیں حلقے میں ہمیں نظر نہیں آتے. تو ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ لوگ یہاں جب کمپین چلاتے ہیں ان کے لیے ووٹ مانگتے ہیں لوگوں کو، اور ان کو جو ہے اپنا مطلب کہ ایک مطلب کہ وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ووٹ فلاں بندے کو دینا ہے، اور وہ بندہ جب منتخب ہو کے اور منظر عام سے غائب ہو جائے تو اس میں دکھ ہوتا ہے. کیونکہ ہم فزیکلی اور زمینی حقائق پہ بات کریں گے، کیونکہ وہ زمینی حقائق ان کے پاس نہ تو کوئی منشور ہے اور نہ ہی کوئی مطلب کہ عوامی خدمت کا جذبہ ہے. تو اس میں ملیر کے بہت برے حالات ہیں. ملیر کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی، مظلوم ملیر کہا جا سکتا ہے. فائنلی بلدیاتی جو انتخابات آ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا ایکٹیویٹیز کی ہے اور نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، وہ بلدیاتی الیکشن یہ علاقہ جو ہے ملیر کنٹونمنٹ میں آتا ہے، یہاں تو ہو چکے ہیں. اور باقی ملیر کے اندر ہر UC کی سطح پہ ہم نے بندے کھڑے کیے ہیں، اچھے نمائندے کھڑے کیے ہیں وہاں پہ، اور کمپین ہم کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ منتخب ہو کے آپ بھی لوگوں کی خدمت کریں گے اور آپ بھی لوگوں کے کام کریں گے، کیونکہ ملیر ہم سب کا ہے. آپ کے ہیں MPA بھی آپ کے ہیں، رشتہ دار بھی آپ کے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ یار محمد جوکیا میں آدھے سے آدھا حلقہ، آدھے سے آدھے لوگ جو وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، آدھے سے آدھے جو وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کام نہیں ہو رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور آپ تحریک انصاف میں آئے، ابھی تک اس سوال کا جواب بھی آپ کو دینا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں کیوں آئے، پیپلز پارٹی میں کیوں نہیں گئے، کیونکہ حالانکہ آپ کی پوری جو فیملی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پورا پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے. جی سر، اس سے ہم یہاں میں ہماری اپنی بدقسمتی کہیں تو وہ اچھا ہوگا. یہاں کے حقیقتاً یہی ہے کہ یہاں کے MNA بھی ہمارے، ایڈمنسٹریٹر ملیر بھی ہمارا، MPA بھی ہمارے، اور ہمارے آپ چل کے دیکھیں ملیر کے اندر گوڈ حاجی زکریہ گوڈ، حاجی نودو خان گوڈ، ہاشم جوکھیو گوڈ، اور وہاں کے حالات دیکھیں. کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے آج تک، ڈرینیج سسٹم نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے. اور جہاں یہ گوٹ میرا ہے، اس گوٹ کے اندر کوئی بچوں کے لیے کرکٹ کا گراؤنڈ ہی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے ہمیں ایسے محروم رکھا ہے. تو ابھی میں ملیر کے عوام کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ایک نظریے کو ووٹ دیں، کسی نام کو یا کسی برادری کے حساب سے کسی کو ووٹ نہ کریں، ایک نظریے کو ووٹ دیں، اور انشاءاللہ ملیر کے حالات ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کی جو اسٹریٹجی ہے، آپ کی پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے، اور آپ ایک پارٹی میں ہیں ملیر کنٹونمنٹ بورڈ میں، تو ان کے جو معاملات ہیں وہ کیسے آپ حل کرتے ہیں؟ اسلم صاحب، یہاں معاملات کے تو بہت سارے انبار لگے ہوئے ہیں اور لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں اپنے مطالبات لے کے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے حل کریں. اور ہماری فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ ہمارے حلقے کے عوام کے یہاں لوگوں کے مسئلے حل ہونے چاہیے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ان لوگوں کے ساتھ ہیں ہر ٹائم، ہر گھڑی، اور یہ لوگ بھی آتے ہیں اپنے مسئلے مسائل لے کے ہمارے پاس. انصاف میں کیا وجہ تھی تحریک انصاف میں؟ آخر وہ کیا چیز آپ کو نظر آئی کہ آپ نے اس پارٹی کو جوائن کیا؟ پیپلز پارٹی تو بیسیکلی بھٹو کی پارٹی تھی، اور بھٹو کے جانے کے بعد اب زرداری مافیا ہے اور یہ مافیا کی طرح کام کرتے ہیں. اور ملیر کے اندر تقریباً شاید ساری سیاسی جماعتیں تھیں، ان کے امیدوار بھی تھے. تو پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو مڈل کلاس لوگوں کو آگے لاتی ہے اور ان کو آگے سیاست کرنے کا موقع دیتی ہے، یوتھ کو. تو میں نے یہ سب سے اچھی میری چوائس تھی کہ میں وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنوں اور یہاں ملیر کے اندر ان کے ساتھ کام کروں، اور الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. اور جو حالیہ جو سیلاب آیا تھا سندھ کے اندر، جس نے پورے سیلاب نے سندھ کے اندر جو تباہ کاریاں مچائی ہیں، ابھی بھی وہاں پہ پانی موجود ہے. 3 سے 4 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی بھی سیلاب متاثرین کی مشکلاتیں کم نہیں ہو رہی. تو پاکستان تحریک انصاف نے سیلاب متاثرین کے لیے، سندھ کی عوام کے لیے کوئی اچھا پلان بنایا یا ان کی مدد کی یا ان کے لیے کچھ کام کیے؟
جی سر، سیلاب کے دوران ہر ٹاؤن کی سطح پہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹیمیں بنائی اور اپنے مدد آپ کے تحت ان لوگوں کو راشن، ٹینٹ وغیرہ، ہر فیسلٹی جتنی دے سکتے تھے پرائیویٹلی ہم نے وہاں پہنچایا. اور گورنمنٹ نے کوئی ان کی داد رسی نہیں کی. جو وہاں کے ٹینٹ ملے، امدادیں ملی، یا وڈیروں کے بنگلوں کے اندر سے ملی، اتاکوں کے اندر سے ملی. یہاں تو مولانا فضل الرحمان کے جلسے کے اندر وہ نیچے بچھائے گی، وہاں مولانا بٹھائے گی، کیونکہ اس سے شاید یہ ان کو لگتا تھا کہ یہاں مولانا بیٹھیں گے اور اس کا ثواب جو ہے سیلاب زدگان کو ملے گا، میرے خیال سے. باقی ان گورنمنٹ نے کچھ کام نہیں کیا ہمارے سندھ کے اندر. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ دیکھیں جس میں سندھ پولیس تقریباً کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے، اور تعلیم کے حساب سے بھی سندھ کے اندر کوئی نظام نہیں ہے. اسکولز وغیرہ سارے تباہ برباد ہوئے پڑے ہیں، اور یہاں کے جو ٹیچرز وغیرہ ہیں وہ بھی ان کے جو اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیوٹیوں پہ تو نہیں آتے مگر تنخواہیں ان کو دی جاتی ہیں.